جلدی اٹھ جا، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اس کے بعد کام پر جا رہی ہوں۔ تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور باہر کا دروازہ بھی بند کر لے۔ جب تک میں گھر نہ آ جاؤں گھر سے باہر مت نکلنا، نہ کسی بہن بھائی کو باہر نکلنے دینا۔ میں گہری نیند میں تھی جب اماں نے مجھے اٹھایا۔ میں آنکھیں مسلتی بستر سے باہر نکلی اور اماں کو دروازہ بند کر کے واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے شدید نیند آ رہی تھی اور میرا اٹھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے سونے ہی کہاں دیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے شور مچا کر مجھے اٹھا دیا۔ میں نے انہیں ناشتہ وغیرہ دیا اور گھر کی صفائی وغیرہ کرنے لگ گئی۔ پورا وقت تو ان کا دھیان رکھتے ہی گزر جاتا تھا۔ اماں صبح سویرے ہی گاؤں کے بازار میں سبزی وغیرہ بیچنے کے لیے چلی جاتی تھی اور پیچھے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے چھوڑ جاتی۔ حالانکہ میں اماں سے کہتی تھی کہ مجھے کام کرنے دو اور خود بہن بھائیوں کو سنبھال لو، کیونکہ انہیں سنبھالنا مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی تھے، کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے، ہر 2 منٹ بعد مجھے تنگ کرتے۔ ان کی وجہ سے میں ایک پل کو آرام بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ابھی میں صفائی کر کے ہٹی ہی تھی کہ انہوں نے دوبارہ سے گند پھیلا دیا۔ مجھے کچرا اور ادھر ادھر پھیلا گند بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے ہر 2 منٹ بعد صفائی کرنے کے لیے اٹھ جاتی۔ اس سب میں ہی دوپہر ہو جاتی تھی۔ اماں کھانا کھانے کے لیے گھر آتی تھی۔ اس سے پہلے میں کھانا وغیرہ تیار کر دیتی اور اماں کے آتے ہی تازی روٹیاں بنا کر اماں کے آگے رکھ دیتی۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اماں پھر سے کام کے لیے نکل جاتی اور شام کو واپس آتی۔ اس سے پہلے اماں گاؤں کے سردار کے ہاں بھی کام کر چکی تھی، لیکن وہاں پیسے بہت ہی کم ملتے تھے اور کام بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، جس وجہ سے اماں نے وہاں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اماں کو ویسے بھی وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے، اپنے ملازمین سے بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتے تھے اور وقت پر پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ کچھ وقت تو اماں نے مجبوری میں یہ سب برداشت کیا، لیکن پھر اماں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ہی سبزی کی ریڑھی لگا لوں۔ گھر کے پاس ہی اماں نے بہت سی سبزیاں اگا رکھی تھیں۔ کبھی کبھی تو اماں قریبی قصبے میں بھی سبزیاں بھجوا دیتی تھی۔ شہر سے بھی لوگ سبزیاں وغیرہ لینے کے لیے جب گاؤں آتے تو اماں انہیں بھی سبزیاں دیتی۔ ہمارے پاس کوئی زیادہ زمین نہیں تھی کہ بڑے پیمانے پر اگا پاتے، اس لیے جتنی بھی ہو پاتی تھی اتنی اماں بیچ دیتی تھی، جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد سے ہی مشکلات نے گویا ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ کوئی بھی مشکل وقت میں مدد کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں اماں نے بار بار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر خود ہمت کر کے کام کرنے کو ترجیح دی۔ ابا کی موت ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ وہ ٹرک چلاتے تھے اور ایک دن رات کے وقت جب وہ ٹرک چلا رہے تھے تبھی بے دہانی میں ان کا ٹرک کھائی میں جا گرا اور ابا موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ کئی دن تک تو ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ گھر کے واحد کمانے والے میرے ابا ہی تھے، انہی کی کمائی سے یہ گھر چلتا تھا۔ وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت پیار بھی کرتے تھے، خاص طور سے مجھ سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں سب سے بڑی بھی تھی، اس وجہ سے اماں اور ابا کے بہت قریب تھی۔ باقی بہن بھائیوں کو تو تقریباً میں نے خود ہی پالا تھا۔ اماں کے ساتھ مل کر ان کا خیال رکھتی اور اماں کا ہاتھ بھی گھر کے کاموں میں بٹایا کرتی تھی۔ مجھے پڑھائی وغیرہ کرنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میں نے چند جماعتیں پڑھ کر ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اماں کا ارادہ تھا کہ کچھ سالوں میں مجھے کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ آگے میرے کام آئے، لیکن اس سے پہلے ہی ابا کی وفات ہو گئی۔ جب ابا فوت ہوئے تو رشتہ داروں نے ہم سے ان کی میت پر ہی یہ بات کہہ دی کہ ہم سے کسی طرح کی کوئی امید مت رکھنا، ہم کوئی مالی مدد نہیں کر پائیں گے، ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ان سب نے منہ پر اس طرح سے بات کی تھی کہ اماں اپنے لب سی کر رہ گئی تھی۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، ہم تو ابا کے گزر جانے کے غم میں مبتلا تھے۔ ابا کا جنازہ صحن میں رکھا ہوا تھا اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو ہمارا احساس تک نہیں تھا، کم سے کم اس وقت تو خاموش رہ سکتے تھے۔ ابا کا جنازہ اٹھنے کے بعد کئی دن تک اماں نے کچھ نہیں کہا۔ گھر میں موجود جمع پونجی اور راشن بالکل ختم ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ہمارے پاس 1 روپیہ تک نہیں بچا ہے، اب کیا کریں گے؟ کوئی تو راستہ ہوگا نا؟ تو اماں نے کہا کہ میں جا کر تمہارے چاچا لوگوں سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مدد کر دیں۔ میں اماں سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ تو پہلے ہی ہمیں صاف کہہ کر گئے ہیں کہ ہم سے مدد مت مانگنا اور نہ ہی کسی اچھے کی امید رکھنا، تو وہاں جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ اگر وہ ایک بار کوشش کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اماں چاچا کے گھر گئی اور ان سے کہا کہ ہماری مدد کر دیں، میں کچھ ہی دن میں اپنے لیے کوئی کام کاج ڈھونڈ لوں گی، تب تک کے لیے اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے تو ہمارے گھر کا خرچہ چل پائے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں کب تک انہیں بہلاتی رہوں گی؟ لیکن چاچا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو پہلے ہی تمہیں بتا چکے ہیں کہ ہم سے مدد مت مانگنا، پھر بھی تم بے شرموں کی طرح اٹھ کر یہاں پر آ گئی ہو۔ آج سے ہمارا تم سے یا تمہارے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ سن کر اماں روتی ہوئی واپس آ گئی۔ اماں کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور نہ ہی والدین حیات تھے، ورنہ اماں شاید ان سے جا کر مدد مانگ لیتی۔ ہر طرف سے جب امید کے دروازے بند ہو گئے تو اماں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے لیے کام ڈھونڈتی ہوں، تم بس گھر میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، کسی کو گھر میں مت آنے دینا۔ یہ کہہ کر اماں چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کہاں پر جا رہی ہے، لیکن جب اماں واپس آئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی بے تحاشا خوش ہو گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں آپ کہاں پر کام ڈھونڈ کر آئی ہیں اور کس طرح کا کام ہے؟ تو اماں نے کہا، سردار کے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام ملا ہے، اس وقت میرے لیے یہ بھی غنیمت ہے۔ پیسے کم دے رہے ہیں لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اسی لیے میں نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے دن سے ہی اماں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ صبح سے رات تک اماں وہاں پر کام کرتی رہتی اور رات کو جب واپس آتی تو خود تھکی ہوتی۔ میں اماں کے پاؤں دباتی اور کہتی کہ اماں وہاں پر کام کرنا چھوڑ دے، کتنا کام کرواتے ہیں تجھ سے، تیری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اماں نے کہا کہ بیٹی مجبوری ہے، کام تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس گھر کو کیسے چلائیں گے۔ اماں کو امید تھی کہ مہینہ ختم ہونے کے بعد وقت پر تنخواہ مل جائے گی، لیکن پورا مہینہ جب اماں نے پاگلوں کی طرح کام کیا اور تنخواہ کا وقت آیا تو مالک نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے تب میں دے دوں گی۔ یہ سن کر اماں کی حالت رونے والی ہو گئی۔ انہوں نے مالکن سے کہا کہ آپ میرے حالات سے بہت اچھے سے واقف ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شوہر بھی نہیں ہے، گھر میں کمانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اس لیے پورا مہینہ کام کرتی رہی تاکہ مجھے کچھ پیسے مل سکیں، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر مالکن کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میرے سامنے زبان چلا رہی ہے، اگر تجھے زیادہ مسئلہ ہے تو یہاں سے چلی جا۔ اماں روتے ہوئے وہاں سے گھر آ گئی۔ میں نے اس دن اماں کو بہت پریشان دیکھا۔ اماں نے مجھے سارا واقعہ بتا دیا جس پر مجھے شدید ترین غصہ آیا۔ دل کیا جا کر اس مالکن کو خوب کھری کھری سناؤں، لیکن اماں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں خود بات کروں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دن میں پیسے دے دے۔ اس پورے گاؤں میں مجھے واحد ایک یہی کام ملا ہے، اگر یہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میں کیا کروں گی، اس لیے تو جذباتی پن میں کوئی بھی بیوقوفی مت کرنا۔ اماں کے کہنے پر میں خود کو روک کر بیٹھ گئی، ورنہ مجھے اس مالکن پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اماں کو یوں ذلیل کر رہی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد جا کر مالکن نے پیسے دیے، وہ بھی بہت ہی کم، اور کہا کہ باقی کے پیسے اگلے مہینے کی تنخواہ کے ساتھ دے دے گی۔ اور پھر 2-3 بار جب اس نے ایسا ہی کیا تو اماں نے ہمت ہار دی اور کہا کہ اب میں مزید اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی اور اس کے ہاں کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ اماں یہ نوکری چھوڑ دے، اور جب اماں نے خود سے یہ بات کہی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اب کیا کام کریں گی، اگر آپ چاہیں تو میں کہیں کام ڈھونڈتی ہوں اور آپ گھر پر رہیں، میں کام کروں گی۔ اماں بولی، نہیں، تو کام پر مت جانا، تجھے ابھی زمانے کی سمجھ نہیں ہے، باہر لوگ بہت ہی الگ طرح کے ہوتے ہیں، تجھے زندگی کی اتنی اچھی پرکھ نہیں ہے، بس تو گھر پر رہ، میں ہوں نا، میں کام کروں گی۔ کچھ دن اماں سوچتی رہی، پھر اماں نے کہا کہ دیکھ، ہمارے پاس پچھلا صحن اور تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا خالی پڑا ہے، کیوں نہ ہم یہاں پر سبزیاں اگا کر انہیں بیچنا شروع کر دیں۔ تو نے دیکھا ہے نا کہ صبح سویرے پاس کے قصبے سے لوگ آتے ہیں اور بعض دفعہ شہر سے بھی آ کر سبزیاں خرید کر لے جا کر بیچتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کام ٹھیک رہے گا، یہاں پر مجھے کسی کی باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی اور میں اپنی مالکن بھی خود ہی ہوں گی۔ مجھے بھی اماں کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل سے ہی سبزیاں لگانے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں بہت کم لوگ سبزیاں اگاتے تھے، سبزیوں کی مانگ زیادہ تھی اور سبزیاں کم تھیں، اس لیے اماں اور مجھے امید تھی کہ ہمارا یہ کام اچھا چل نکلے گا۔ اماں کو سبزیاں وغیرہ لگانی بہت ہی اچھے سے آتی تھی، پہلے بھی شوق میں کبھی کبھی لگا لیا کرتی تھی، لیکن اب تو کام کرنے کے لیے لگا رہی تھی۔ ہم نے اچھے سے زمین تیار کی اور پھر اس میں سبزیاں اگانے کے لیے بیج وغیرہ لگا دیے۔ کچھ ہی دنوں میں پودے نکل آئے، یہ دیکھ کر میں اور اماں خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اور پھر سبزیاں اگنا شروع ہوئیں تو اماں نے قصبے سے سبزیاں خریدنے کے لیے آنے والے لوگوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں بھی سبزیاں بیچنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور اماں روزانہ صبح سویرے انہیں سبزیاں دینے لگ گئیں۔ اس دوران اماں نے سوچا کہ وہ خود بھی ریڑھی لگا لیں، یوں کام زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ سبزیاں خرید کر قصبے میں یا شہر میں بیچنے کے لیے جاتے تھے وہ لوگ اتنے زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں بھی آگے اپنا منافع رکھ کر بیچنی ہوتی تھی۔ یوں اماں نے بھی ایک ریڑھی کا بندوبست کر کے اس پر سبزیاں رکھ کر گاؤں میں بیچنا شروع کر دیں۔ اماں گاؤں کے بازار میں ہی کھڑی ہو کر بیچا کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی تھی اور سبزیاں جمع کر کے رکھتی اور پھر ناشتہ بنا کر مجھے اٹھا دیتی۔ میں اماں کے پیچھے دروازہ بند کرتی اور پھر بہن بھائیوں کو ناشتہ وغیرہ کرواتی۔ پورا دن انہیں سنبھالتے میں اماں کا انتظار کرتی رہتی اور پھر جب شام کو اماں آتی تو اماں کے ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کرتی۔ ہمارے وہ رشتہ دار جنہوں نے مشکل وقت میں ہماری بالکل بھی مدد نہیں کی تھی، اب ہمارے گھر آ کے اماں سے گاہے بگاہے پیسے مانگنے کی کوشش کرتے۔ اماں انہیں کسی نہ کسی طرح سے ڈال دیتی تھی، کیونکہ ان کے لالچ کو وہ بھانپ گئی تھی، جسے ضرورت ہوتی صرف اسے ہی دیتی تھی۔ اماں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کر دی جائے، لیکن اس گاؤں میں مجھے کوئی بھی رشتہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اگر تم میری شادی کر دو گی تو بہن بھائیوں کا دھیان کون رکھے گا؟ اماں بولی، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، لیکن فی الحال رشتہ تو ڈھونڈ ہی سکتی ہوں۔ میں نے یہ مسئلہ اماں پر چھوڑ دیا اور کہا کہ جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے ویسا ہی کریں۔
میری رضامندی جان کر اماں نے گاؤں کی بہت سی عورتوں سے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو تو بتانا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہوں۔ جب میرے چاچا لوگوں کو پتا چلا کہ اماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے تو وہ فوراً سے آ گئے اور کہنے لگے، ارے تم نے تو ہمیں بالکل ہی بیگانہ کر دیا ہے، ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بیٹا ہے نا، کیا تمہاری بیٹی کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ارے بھائی، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی، ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈنا ضروری ہے کیا؟ چاچا ایسے بول رہے تھے جیسے ان سے بڑا ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہے اور انہوں نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہو۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ کیسے انہوں نے اماں سے کہا تھا کہ تم لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب یوں اچانک سے اٹکے تھے جیسے اپنی کہی بات یاد ہی نہیں تھی۔ اماں نے ان کی تمام باتیں بہت ہی تحمل سے سنی اور کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں کرنا چاہتی، جہاں میری بیٹی کے لیے مجھے بہتر لگے گا میں وہیں اس کا رشتہ کروں گی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جب ان لوگوں نے صاف جواب سن لیا تو میری چاچی غصے سے کہنے لگی، بہت زیادہ تم اونچی اڑانے اڑ رہی ہو، منہ کے بل زمین پر گرو گی اور پھر ہم سے مدد مانگنے کے لیے روتی پھرو گی۔ یہ کہہ کر وہ تفنن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے اماں خاموشی سے بیٹھی رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے انہیں ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دیا، آپ اتنا خاموش کیوں بیٹھی تھیں؟ اماں بولی، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جواب دیا جائے، ان کے لیے میری خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ میری اماں کافی صلح جو اور سمجھدار خاتون تھیں، لیکن میں شدید غصے والی تھی۔ مجھے ذرا ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا تھا اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کب کس کو کیا کہہ رہی ہوں۔ اماں مجھے اکثر سمجھاتی تھیں کہ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا ہے، غصہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اس لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو، ورنہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ اماں میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ پاتی، انہی دنوں اچانک سے کام کرتے ہوئے اماں کو دل میں شدید درد ہوا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں بھاگی بھاگی وہاں پہنچی اور اماں کو فوراً گاؤں کی ڈسپینسری میں لے کر گئی۔ جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہنے لگی کہ تمہاری اماں مستقل کھڑی رہتی ہیں اور بالکل بھی آرام نہیں کرتی، اس لیے ان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ اب انہیں کام پر مت جانے دینا، بلکہ گھر پر ہی آرام کرنے دینا، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو اماں کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہوتے ہوئے اماں کو گھر لے آئی۔ اماں سے میں نے کہا کہ اب آپ کو کام پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف گھر پر آرام کریں گی، اگر آپ نے ضد کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح سے اماں کو گھر پر رکنے کے لیے منا ہی لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو کچھ ہو اور ابا کی طرح وہ بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں۔ اگلے دن سے میں خود ہی کام پر جانے لگ گئی، لیکن مجھے کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے ٹھیک سے کچھ بھی کما نہیں پائی۔ اماں نے مجھ سے کہا بھی کہ تم یہ کام نہیں کر پاؤ گی، مجھے جانے دو، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ لیکن اماں نے ٹھیک کہا تھا، میں یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سبزیاں بیچنے کا کام چھوڑ دیتی ہوں۔ بازار میں کھڑے ہو کر سبزیاں بیچنا بہت مشکل تھا، بہتر یہ ہے کہ جو شہر کے کچھ لوگ ہم سے سبزیاں خرید کر لے کر جاتے ہیں انہی کو سبزیاں بیچ دیا کریں، جو پیسے آئیں گے ان سے گھر چلا لیں گے۔ اماں بھی اس بات پر راضی تھی۔ یوں میں نے گھر پر رہنا شروع کر دیا۔ اماں اب شدت سے چاہتی تھی کہ میری شادی کر دی جائے، لیکن میں اس حق میں نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ پہلے اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جانی چاہیے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو میں دوسرے گھر میں کیسے جا سکتی تھی۔ پورا وقت میرا دھیان اماں میں رہتا۔ میرے باقی بہن بھائی اس وقت کافی چھوٹے تھے، وہ اماں کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، انہیں تو خود میں سنبھالتی تھی، اس لیے میرا ساتھ رہنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں اماں کو کچن وغیرہ کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، ان کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کا راشن وغیرہ لینے کے لیے بھی بازار میں خود ہی جاتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ویسے تو ہر چیز میسر تھی، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ پانی بھرنے کے لیے ہمیں دور کنویں تک جانا پڑتا تھا، جو گاؤں کے آخری کونے میں بنا ہوا تھا۔ اب تک گاؤں میں پانی کی لائنیں نہیں لگی تھیں۔ میں روزانہ صبح سویرے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی۔ اس وقت وہاں پر رش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں پانی بھر کے مڑنے ہی لگی تھی کہ اسی وقت وہاں گاؤں کا سردار آ گیا۔ میری اماں پہلے ان لوگوں کے گھر پر ہی کام کرتی تھی۔ سردار کی شہرت گاؤں میں کچھ اچھی نہیں تھی، اس لیے یوں اسے صبح سویرے اپنے سامنے دیکھ کر میں فوراً سے گھبرا گئی اور پانی کا گھڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ بڑی ہی دلچسپی سے میری گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، پھر میرے قریب آیا اور مجھے چھونے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن وہ مسلسل مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ اماں نے جب مجھے یوں حواس باختہ گھر آتے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں نے اماں کو کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس وہاں پر سانپ دیکھ لیا تھا۔ اماں جانتی تھی بچپن سے ہی مجھے جانوروں وغیرہ سے ڈر لگتا ہے اور کیڑے مکوڑوں سے تو حد سے زیادہ، اس لیے انہوں نے مجھے کہا تو بھی پاگل ہے، ایک سانپ سے ڈر گئی، گاؤں میں پیدا ہوئی ہے، اس کے باوجود ان چیزوں سے ڈرتی ہے۔ اچھا چل، کل سے پانی بھرنے میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اماں کو فوراً سے منع کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے نا، آپ بس آرام کریں۔
میری ضد پر اماں مان گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی لیکن تم مجھے تھوڑا بہت گھر کا کام کرنے دیا کرو، ایسے فارغ بیٹھ کر بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کریں لیکن زیادہ کام مت کرنا۔ پھر پورا دن میں دوبارہ کنویں کے قریب نہیں گئی۔ میں نے گاؤں کے ہی ایک لڑکے سے پانی منگوا لیا تھا۔ اماں نے جب مجھ سے پوچھا کہ خود سے کیوں نہیں گئی تو میں نے اماں سے کہا کہ دوبارہ سانپ کو دیکھوں گی تو ڈر لگے گا، کل چلی جاؤں گی۔ میرا بہانہ سن کر اماں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن صبح مجھے وہاں جاتے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کنویں سے پانی بھرنے جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی بھرنے کی اشد ضرورت تھی۔ ہم لوگ پینے کا پانی وہیں سے لے کر آتے تھے۔ اماں کو کافی پیاس لگی ہوئی تھی، تھوڑا بہت پانی تھا وہ میں نے اماں کو دے دیا، اب کچھ نہیں بچا تھا۔ ناشتے کے لیے بھی پانی کی ضرورت تھی۔ میں نے ہمت کر کے گڑھا اپنے سر پر رکھا اور سوچا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ روز وہاں آ جائے، ہو سکتا ہے اس دن ویسے ہی وہاں سے گزر رہا ہو، اس سے پہلے بھی تو کبھی نہیں آیا نا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے میں گھر سے باہر نکل گئی۔ سوچوں میں گم جب کنویں کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ کل تو تم مجھ سے بچ کر بھاگ گئی تھی، لیکن آج کیسے بچ پاؤ گی؟ دیکھو آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، آج تو میں کسی صورت تمہیں اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک کمینی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی لیکن وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا یہ رویہ مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، تبھی وہ آگے بڑھا اور اس نے میرا چہرہ چھوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی گند کو چھو لیا ہو۔ میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ دوبارہ میرے قریب آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ میں ان لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں ہوں جو تمہاری جھولی میں پڑی رہتی ہیں۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی۔ میں نے اچانک تھپڑ مارا تھا اس لیے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے غصے سے مجھے گھورنے لگا، پھر کہنے لگا کہ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہی پڑے گی۔ ابھی تو جا رہا ہوں لیکن کل دوبارہ آؤں گا اور پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کروں گا۔ میں نے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، پانی بھرا اور گھر آ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ آخر کیا بات ہے، کچھ دن سے پریشان لگ رہی ہو، اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ لیکن دل ہی دل میں مجھے خوب ڈر لگ رہا تھا کہ میں ایک غریب سی لڑکی ہوں جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے اور وہ گاؤں کا سردار ہے۔ میں نے غصے میں اسے تھپڑ تو مار دیا ہے، لیکن اگر اس نے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی اور خود کا بچاؤ کیسے کروں گی؟ اگر اس نے میرے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نہ جانے کیا کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے مجھ سے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو اماں خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ تم آرام کرو، میں کام کر لیتی ہوں۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اندر آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن جب میں کنویں سے پانی بھرنے گئی تو وہ دوبارہ سے میرے راستے میں کھڑا تھا۔ مجھے پریشان کرنے لگا اور بولا مجھے خوش کر دو، اس کے بعد تمہاری زندگی ہی بدل کر رہ جائے گی، تمہاری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر مجھے حد سے زیادہ شرم آئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، اس کے باوجود تم باہر منہ مارنے کو تیار رہتے ہو۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، دوبارہ میرے راستے میں مت آنا۔ لیکن وہ تھا کہ باز ہی نہیں آتا تھا، بار بار میرا راستہ روکتا تھا۔ میں کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی اور اب تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر گاؤں والوں میں سے کسی نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا تو کہیں بات کا بتنگڑ نہ بنا دیں۔ میں اس طرح کی کوئی بدنامی مول نہیں لے سکتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ تھا کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے مجھے تکلیف پہنچا کر اور بے بس دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ ہر وقت وہ میری عزت خراب کرنے کی بات کرتا رہتا تھا۔ میری تو کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ اس مسئلے پر بات کر کے میں کوئی حل نکال سکتی یا کم سے کم دل کا بوجھ ہی ہلکا کر پاتی۔ مجھے پوری رات خوف کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ اور ایک دن واقعی میں جب میں پانی بھر کر واپس آ رہی تھی تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا دروازے تک آ گیا۔ میں نے مڑ کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں والے خود سے کوئی کہانی گھڑیں۔ اگر میں مڑ کر دیکھتی تو وہ کئی کہانیاں بنا لیتے، اس لیے میں خاموشی سے چلتی رہی۔ گھر کے اندر جا کر میں نے گڑھا ایک طرف رکھ دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اماں اس وقت سو رہی تھیں، وہ ابھی تک نہیں اٹھی تھیں، ورنہ مجھ سے 100 سوال کرتی اور کہتی کہ تم رو کیوں رہی ہو۔ تب انہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ سردار کی ان حرکتوں کی وجہ سے میری زندگی گویا قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی غلیظ نگاہوں کو مجھ پر گاڑے ہوئے ہے۔ میری اماں مجھ سے پوچھ کر تھک گئی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے جو تم ایک دم سے خاموش ہو گئی ہو؟ کبھی بھی تم اتنی چپ نہیں رہی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ اب تو تم اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں ڈانٹتی ہو۔ اگر تم مجھے اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گی تو کسے بتاؤ گی؟ میں تمہاری ماں ہوں، کم سے کم مجھے تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں اماں کو بتاتی بھی تو کیا کہ سردار مجھے تنگ کر رہا ہے، میرا راستہ روکتا ہے، مجھ سے غلط بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔
اگر یہ سب باتیں میں اماں سے کہتی تو اماں مجھے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکلنے دیتی اور سارے کام خود کرنے لگ جاتی اور پھر ان کی حالت بگڑ جاتی۔ اس لیے میں نے اب تک یہ بات اپنے دل میں دبائے رکھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ ایک دن جب میں پانی بھر رہی تھی تو سردار وہاں آ گیا اور اس نے اب کی بار ہر حد پار کرنے کی کوشش کی اور میری قمیض پکڑ کر پھاڑنے لگا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ سیدھا کنویں کے اندر جا گرا۔ میں فوراً سے پریشان ہو گئی اور بھاگتی ہوئی کنویں کے قریب آئی تو دیکھا وہ پانی میں ڈوبا مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ میں گھبرا کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آ کر میں کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں کمرے کا دروازہ بجا کر مجھ سے کئی گھنٹوں تک کہتی رہیں کہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں، مجھے بتاؤ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں اماں کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن میرے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے 2-3 گھنٹے ہو گئے تھے کمرے میں بند ہوئے۔ اسی وقت باہر شور سا اٹھنے لگا۔ میں گھبرا کر فوراً سے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ باہر گاؤں والے آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سردار کی اچانک موت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس طرح وہ کنویں میں گر گیا۔ میں فوراً سے گھبرا کر اندر واپس آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں نے دیکھا کہ سردار کی موت کی خبر سن کر میں دوبارہ سے پریشان ہو گئی ہوں تو اماں نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور روتے روتے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر اماں بھی پریشان ہو گئیں اور بولی، بیٹی تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے دن اکیلی سہتی رہی۔ پریشان مت ہو، تم نے کسی غلط ارادے سے اسے دھکا نہیں دیا تھا، بلکہ غلطی اس کی ہی ہے جو وہ تمہاری عزت پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اسی کا مستحق تھا۔ اس جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اماں بولی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ صرف ایک حادثہ ہے اور کچھ نہیں، تم خاموش رہنا۔ اماں کے کہنے پر میں گھر میں ہی رہی اور کہیں پر بھی نہیں گئی، لیکن اگلے دن ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے گھبرا کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سردار کے لوگ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چل ہمارے ساتھ، ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہی سردار کو مارا ہے، تجھے گاؤں میں کسی نے سردار کو دھکا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور تیرے دھکا دینے کی وجہ سے ہی وہ کنویں میں گر کر مرا، اب تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت لے کر جاؤ۔ شور سن کر اماں بھی اٹھ کر آ گئی۔ جب سارا ماجرا اماں کو پتہ چلا تو اماں نے مجھے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ گاؤں کے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سردار کے لوگ مجھے وہاں سے لے کر سردار کے گھر لے کر آ گئے۔ جیسے ہی وہ مجھے حویلی کے اندر لے کر گئے تو سامنے ہی بیٹھی سردار کی بیوی چیل کی طرح میری طرف جھپٹی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، تو نے ہی میرے شوہر کو مارا ہے نا؟ تیری اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ میرے شوہر کو مارے؟ وہ تو حد سے زیادہ معصوم تھا، جھوٹے الزامات لگا رہی ہے تو اس پر کہ اس نے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ تمہارا شوہر واقعی میں کافی دن سے مجھے پریشان کر رہا تھا اور اس دن تو اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کنویں میں گر جائے گا، میری اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات سننے کو راضی ہی نہیں تھی، مسلسل مجھے مارے جا رہی تھی۔ پھر وہ آدمی مجھے اندر لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ جب تک ہماری اجازت نہیں ہوگی تم اس حویلی سے باہر نہیں نکل سکو گی۔ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی بھی تو تمہیں زنجیروں میں باندھ کر حویلی کے پچھلے کمرے میں پھینک دیا جائے گا اور پھر تم ساری زندگی وہاں سے نکل نہیں سکو گی۔ مجھے اپنی اماں اور اپنے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ سردار کے آدمی ان لوگوں کو جا کر بار بار پریشان نہ کریں۔ میں بس ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی مجھ سے کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے کئی بار دروازہ زور زور سے بجا کر ان سے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے یہاں ڈال کر واپس نکالنا ہی بھول گئے ہیں۔ 3 دن تک انہوں نے مجھے اس کمرے میں ہی بند رکھا۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ سردار کا بڑا بیٹا وہاں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے باپ کو کیوں مارا ہے؟ تم ان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں گاؤں بھر میں بدنام کرنا چاہتی ہو نا؟ میں نے اس سے کہا، آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں سچ بتا رہی ہوں، سردار میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور وہ کنویں میں جا گرا۔ لیکن اس نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم میرے باپ کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہو؟ اب تم ساری زندگی یہیں پر سڑتی رہو گی۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ مجھے صرف ایک بات کی پرواہ ہو رہی تھی کہ میری اماں کس حال میں ہوں گی۔ پہلے ہی وہ بیمار تھیں، اب اگر میں گھر نہ گئی تو وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گی۔ ایک دن رات کے وقت میں گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسی وقت اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں فوراً سے کونے میں ہو گئی کہ اب پتہ نہیں اتنی رات کو کون آیا ہے۔ سامنے ہی اس حویلی کی ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے اس کے پیچھے چلنے لگ گئی۔ وہ مجھے حویلی کے خفیہ راستے سے گزار کر لے کر جاتی ہوئی گاؤں کے باہر آ گئی۔
वहाँ मेरी अम्मा और मेरे बहन भाई खड़े थे। अम्मा ने सामान वगैरह बांधा हुआ था। मैं दौड़ती हुई अम्मा के पास आई और उनके गले लगकर रोने लग गई। अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटी खुद को संभालो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द गांव से शहर की तरफ निकलना है। मैंने तमाम ज़रूरी चीज़ें ले ली हैं, तुम परेशान मत हो। अम्मा ने उस मुलाजमा का शुक्रिया अदा किया और फिर हम लोग गाँव से बाहर निकल आए। उस वक्त शहर जाने वाली बस आधे घंटे बाद निकलने वाली थी। अम्मा ने उसके टिकट खरीद लिए और हम सब बस में आकर बैठ गए। मैंने अम्मा से कहा कि आपने मुझे वहाँ से कैसे बचाया। अम्मा बोली, तुझे याद है ना, मैंने कुछ अरसा सरदार की हवेली में काम किया था। वहीं एक मुलाजमा से मेरी जान पहचान हो गई थी। उससे बात करके मैंने उससे मदद की दरख्वास्त की तो वो राजी हो गई। अल्लाह इसका भला करे, उसने ही तुम्हें वहाँ से खैर खैरियत से निकाला है। मैंने अम्मा से कहा कि अगर उन लोगों ने उस मुलाजमा को पकड़ लिया या उसे कोई सजा दी तो। अम्मा बोली, तू परेशान मत हो, वो उनकी बहुत ही खास मुलाजमा है, वो उस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। बस अब हम शहर जाकर एक नई जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। सुबह तक हम शहर पहुंच जाएंगे, वहां एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहेंगे। मैं काफ़ी दिन से इसी बारे में सोच रही थी और इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रही थी। तेरे अब्बा जहाँ ट्रक चलाते थे वहीं उनके कुछ दोस्त थे, उनसे बात करके मैंने घर का इंतज़ाम करवाया है। सब लोग मदद करने को तैयार हैं। अच्छे लोगों की इस दुनिया में अभी कमी नहीं है। थोड़ी देर बाद बस चलने लग गई। मैं जानती थी कि हवेली में अब तक मेरी गुमशुदगी की खबर फैल चुकी होगी और वो सब लोग पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। सुबह के वक्त हम लोग शहर में पहुंचे तो अम्मा लोगों से पता पूछती हमें एक छोटे से मोहल्ले में लेकर आ गई। वहाँ 2 कमरों का एक घर अम्मा ने किराए पर लिया था। अम्मा ने मालिक मकान को किराया दिया और घर के अंदर सामान वगैरह रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे और नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे। अम्मा बोली, तू इस सब की फिक्र मत कर, हम यहाँ पर भी सब्जियों का काम कर सकते हैं। फिर अम्मा ने वहाँ पर सब्जियों की रेडी लगाना शुरू कर दी। हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। अब अम्मा की ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी पक्की कर लें। इधर उधर रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो एक मुनासिब रिश्ता मिल गया। वहाँ बात चलाकर अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अगले साल मेरी शादी थी। अम्मा चाहती थी कि वो मेरी शादी बहुत ही अच्छे से करें, लेकिन अक्सर ही मुझे इस बात का खौफ रहता था कि कहीं गांव के सरदार का बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना पहुँच जाए। लेकिन अम्मा मुझे समझाती थी कि अब हम उन लोगों से बहुत दूर आ गए हैं, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, ना ही तुम्हारी तलाश यहाँ तक कर सकते हैं। इसलिए तुम उनसे खौफजदा होने के बजाय अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी शादी की तैयारियां करो। अम्मा की बात सुनकर मैं फिर शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई और यूं कुछ अरसे बाद दुल्हन बनकर असफर की जिंदगी में चली आई। शादी के कुछ अरसे बाद ही मैं उस भयानक वाक़े को मुकम्मल तौर पर भूल गई। असफर एक बहुत ही बेहतरीन हमसफ़र साबित हुआ था।